رجب ہے اور ماہ رجب ماہ معراج. رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. اے محمد اس رات جو ہم نے تجھے معراج عطا کیا، جو بلندی دی، جو شان دی، جو سربلندی دی، وہ تو تیری وفاؤں کا صلہ تھا. تو نے میری راہ میں جو تلخیاں برداشت کی، ہم نے ان تلخیوں کے صلے میں تجھے معراج عطا کی. وہ تیرے لیے تو وفاؤں کا صلہ تھا، لیکن اہل ایمان کے لیے آزمائش بن گیا. کوئی عقل کی پوجا کرتا رہ گیا، کوئی عشق کی منزل پہ جا پہنچا. صبح ہوئی، ابو جہل نے ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی. کہنے لگا سنی اپنے صاحب کی بات، اپنے صاحب کی بات سنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں رات کو عرش بری سے ہوا ہے. اس کو بھی مانو گے؟ عقل کرو، عقل کرو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو جہل عقل سے کام لوں. ہم نے عقل و خرد کی ساری بلندیاں اپنے محبوب کے لبوں سے نکلنے والے بول کی سچائیوں پر قربان کر دی اور دوڑ کر بارگاہ رسالت میں آئے. رحمت عالم نے اپنے ابو بکر کو آتا ہوا دیکھا. فرمایا ابو بکر جانتے ہو رات کیا ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے بھی بتلائیے. رحمت عالم نے تفصیل بتانا شروع کی. میرے ابو بکر اس نے مجھے میری وفاؤں کا صلہ یوں دیا کہ آسمان نیچے تھے اور انسان اوپر. اس نے مجھے یوں نوازا کہ عقل نیچے تھی، عشق اوپر. آسمان میری راہ گزر تھا، سدرا میری گرد راہ تھی. پوری کائنات سناٹے میں تھی، نوری بھی بے بس تھے اور میں محمد قاب قوسین کی منزل پر پہنچا. رب العالمین نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. پھر ساجد مسجود کے قریب آیا، عابد معبود کے قریب آیا، بندہ خدا کے قریب آیا. کتنا قریب؟ میں نے قرآن سے پوچھا کتنا قریب؟ قرآن نے مجھے بتایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. وہ اتنا قریب آیا جتنی کمان کے دو سرے قریب ہوتے ہیں. قرب کی اس مثال پر بھی قرآن کو تسلی نہ ہوئی تو فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب. اب ادنا کے پردے میں کتنا قرب ہے نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، بلانے والا جانتا ہے